للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ تمامی حضرات مل جل کر آقا نامدار مدنی تاجدار وہ بے کسوں کے کس و بے سہاروں کے سہارا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، عزیزان ملت اسلامیہ، آج کوئی تقریری پروگرام نہیں ہے۔ جو ہم لوگ جمع ہوئے ہیں یہاں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اور صحیح معنوں میں مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ اتنی زیادہ تعداد میں یہاں حاضر ہوئے اس بات پر کہ ہمارے بچوں کی تعلیم میں فروغ کیسے ہو۔ اب بچوں کی تعلیم کے لیے ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی ہے۔ بچوں کا شوق، ساتھ ہی ساتھ ان کے والد کا شوق، اور جو اہم کردار ہے وہ مدرسین کا جذبہ۔ آج سب سے پہلے ہم پہلے مدرسے سے بات کریں کہ پہلا مدرسہ کیا ہے۔ پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے۔ بچہ ماں کی گود سے جو سیکھتا ہے اسی سے وہ آگے بڑھتا ہے۔ آپ تاریخ کے اوراق کو اٹھا کر کے دیکھیں، اتہاس کے پنوں کو پلٹ کر کے دیکھیں۔ زیادہ وقت نہیں ہے لیکن مختصر طور پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ آپ دیکھیے کہ سرکار غوث اعظم 16 پارہ کے حافظ قرآن، واقعہ نہیں بیان کر سکتا میں، جب پیدا ہوئے تو 16 پارہ کے حافظ قرآن۔ استاد نے جب سوال کیا کہ آپ یہ کہاں سیکھے، تو استاد سے عرض کیا کہ میری والدہ، میری ماں 16 پارہ کی حافظہ تھی، وہ روزانہ تلاوت کرتی تھی، میں ماں کے پیٹ میں سنتا تھا اور سن سن کے اس کو یاد کر لیا۔ اب غور کریں، سوچئے، پہلا مدرسہ کیا ہے؟ ماں ہے، کہ ماں بچے کی پرورش کس طریقے سے کرتی ہے، باپ اس کو کیسا کھانا کھلاتا ہے، اس کی پرورش کس انداز میں کرتا ہے، اسی کے اوپر پورا دار و مدار رہتا ہے، شروعات اسی سے ہوتی ہے۔ ماں بچے کو گود میں لے کر اگر فلمی گانے گائے گی تو بچے پر وہی اثر ہوگا۔ ماں بچے کو گود میں لے کر قرآن کی تلاوت کرے گی، نعت شریف کا نذرانہ پیش کرے گی تو اولاد پر اس کا اثر ہوگا۔ تو پہلی گود ماں کا، پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، اور ماں سے وہ بہت کچھ سیکھتا ہے۔ پھر
باپ کی پرورش، باپ کی رغبت کس طرف ہے، باپ کی سوچ کیا ہے، باپ اس کو کس طریقے سے پالتا ہے۔ باپ پہلے سے ارادہ کر لیتا ہے کہ اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، انگلش سکھانا ہے۔ دیکھیے ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، ہم مخالف نہیں ہیں، چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ڈاکٹر بھی بنے، چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے وکیل بھی بنے، انجینئر بھی بنے، اعلیٰ تعلیم دنیا کی بھی حاصل کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ آپ کا بچہ ڈاکٹر ضرور ہو، لیکن جو اس پر فرض ہے، اللہ کے رسول نے فرض کیا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یعنی جتنے فرائض ہے، واجبات ہے، اس کو اچھی طریقے سے سیکھ لے اور حرام اور حلال کی تمیز کو سمجھ لے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ اتنا سیکھنا تو مسلمان کے ہر بچے کے اوپر لازم اور ضروری ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔ اسلام دنیا کی تعلیم سے روکتا نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ضروری ہے کہ آپ پہلے اس کے ساتھ دینی تعلیم بھی سیکھیں۔ ابھی کچھ دن پہلے، میں نام تو نہیں لوں گا، ایک مولانا تقریر کر رہے تھے کہ وہ برقع والا معاملہ پیش آیا تو کہ بچی کو اسکول ہی نہ بھیجو۔ یہ تو کیا ہوا کہ اگر انگلی میں کچھ درد ہوا کہ انگلی کاٹ دو، سر میں درد ہوا تو سر کاٹ دو، ایسی بات نہیں ہے، اس کا علاج کیا جائے، اس کا علاج کیا جائے، بچی کو پڑھائے۔ لیکن ہماری قوم کے پاس پیسوں کی کیا کمی ہے؟ وہ اور بات ہے کہ دوسری قوموں کے مقابل میں مسلمان غریب ہے، لیکن اتنے غریب نہیں ہے کہ سب مل کر کے ایک کالج شروع نہیں کر سکتے، بچیوں کی کالج شروع نہیں کر سکتے، ایسی حالت نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں پڑھائیں گے تو آپ کی بچی کی ڈیلیوری کے لیے کیا ہندو ڈاکٹر علاج کرے گا؟ پھر بچے کی پیدائش کے وقت اس کے پاس ہندو مرد آئے گا، آپ نہیں پڑھائیں گے تو کون کرے گا؟ اتنا نازک وقت آ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا کیس لڑنے والا کوئی وکیل نظر نہ آئے۔ ضروری ہے، دنیا کی تعلیم بھی ضروری ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، آپ پڑھائیں دنیا کی تعلیم، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کے بچے کے پاس دین کی تعلیم ہونا بھی ضروری ہے۔ ڈاکٹر ہو تو اس کو نماز پڑھنے کا ڈھنگ بھی آنا چاہیے، نماز پڑھنے کا طریقہ آنا چاہیے، روزہ کیسے ہوتا ہے، زکوٰۃ کس طریقے سے دی جاتی ہے، اس کا جاننا ضروری ہے۔ چاہے آپ کا بچہ ڈاکٹر ہو چاہے انجینئر ہو، کچھ بھی ہو، لیکن پہلا جو علم ہمارے لیے ضروری ہے وہ مدرسے کا ہے۔ ہم منع نہیں کرتے، لیکن پہلی جو ضروری چیز ہے وہ مدرسے کی ہے۔ کیا ہے، اتنے لوگ مدرسے کی تعلیم کے تعلق سے دیر کے لیے تو مجھے تعجب ہوا، ہماری قوم بیدار ہے، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، انتظامیہ کے پاس بھی شوق اور ذوق، لیکن اس میں رکاوٹیں کیا ہے، اس پر ہمیں غور کرنا ضروری ہے۔ رکاوٹیں کیا ہے؟ ایک ہاتھ سے تعلیم نہیں بچتی۔ ماں باپ کا شوق ہو، بچے کے پاس شوق اگر نہ ہو تو وہ بچہ نہیں پڑھ سکتا۔ بچے کے پاس شوق ہو اور ماں باپ رکاوٹ آتے ہو کہ اسکول بھیج دو، 9 بجے چھٹی دو، جلدی سے اسکول چلا جائے، پھر اگر وہ 8 بجے مدرسہ شروع ہو
सर्दी के दिनों में 8:30 पौने 9 बजे अगर वो चला जाए, वो क्या पढ़ेगा? वो क्या पढ़ सकता है? तो उसके लिए आपको इंतजाम करना पड़ेगा, उसके रास्ते निकालने पड़ेंगे, उस मसलों को हल करना पड़ेगा कि अगर अपनी स्कूलें हैं तो 11 बजे शुरू करें, 10 बजे तक मदरसे में बच्चों को भेजे, पाबंदी के साथ भेजे। पहला कसूर वालियों का है। अब देखें कि आपका बच्चा मदरसे में आता है, उसकी हालत कैसी होती है, स्कूल में जाता है हालत कैसी होती है। देख लेना, हम स्कूल के मुखालिफ नहीं है, सच्ची बात, हम मुखालिफ नहीं है। हम तो मदरसे के अंदर स्कूल का ट्यूशन भी दिलवा रहे थे, हम मुखालिफ नहीं है। लेकिन जो कहना चाहता हूं कि स्कूल आपका बच्चा जाता है, साफ सुथरा बन के जाता है। अरे पाकी का दर्स तो इस्लाम ने पहले दिया है। इस्लाम से ज्यादा पाकी का सबक कौन सिखा सकता है? लेकिन आप बच्चे को मदरसे में भेजते हो तो एहसास ऐसा होता है, इतने साल का तजुर्बा ये बोलता है कि जैसे कि आप एक बोझ उतार रहे हो, रस्मन भेज रहे हो कि अगर बच्चों को नहीं भेजेंगे तो लोग क्या कहेंगे। लोगों को कहने का डर है, आपको शौक होता है तो इस अंदाज में आप भेजते। इसलिए जरूरी है कि आप अपने बच्चों की दीनी तालीम का ख्याल रखें। ये लाजिम है, ये जरूरी है। पहले माँ फिर बाप की जिम्मेदारी है। हजरत ने जो अभी फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, आपकी जिम्मेदारी है ईमान वालों, बचाओ अपने को और अपने घर वालों को, सबको बचाओ। जवाब देना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ाया आपने तो आपको जवाब देना पड़ेगा। बच्चा नहीं पढ़ा तो आपको भी जवाब देना पड़ेगा। और हमारे मुदर्रिसीन हजरात है, वो बुरा न सोचे, लेकिन सच्ची बात यह है कि अगर आप भी अपना इल्म दूसरों तक नहीं पहुंचाओगे तो कयामत के दिन आपसे भी सवाल होगा। कयामत के दिन सवाल होगा। तनख्वाह की तरफ न जाओ, रिस्क देने वाला अल्लाह है, अल्लाह है, परवरदिगार आलम है। लेकिन अगर आप मदरसे में आते हैं और नहीं पढ़ाते हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा कयामत के दिन। उलमा से भी सवाल होगा कि मेरा दीन, अल्लाह पूछेगा मेरे दीन का इल्म मैंने तुझे दिया था, तूने दूसरों तक पहुंचाया। हमने हमारे उस्तादों से सुना है, इसलिए कि जिस वक्त हमारे जामिया अशरफ की छुटा मुक़द्दसा का सालाना दस्तार फजीलत का जलसा था, तो उसमें जिस वक्त हुजूर सैयद मोहम्मद मक्की राशिद मियाँ साहब किबला दामत बरकातुहुल आलिया को सनद दी जा रही थी, उस वक्त हमारे मुफ्ती साहब मुफ्ती अब्दुल जलील साहब ने ये ऐलान किया कि आज मेरे लिए खुशी का दिन इसलिए है कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला अगर मुझसे सवाल करे कि अब्दुल जलील मैंने मेरे दीन का इल्म तुझे दिया था, क्या दूसरों तक तूने पहुंचाया, तो मैं राशिद मियाँ की जात को पेश कर दूंगा। तो ये उलमा की जिम्मेदारी है। जब ही हमारे उस्ताद ने यही कहा था, तो आपके पास जो इल्म है वो आपको दूसरों तक पहुंचाना ये फर्ज है। कमेटी वाले देखें या न देखें, जो अपनी जिम्मेदारी है सभी निभाएं। सिर्फ मैं नहीं कहता कि आप नहीं करते, कसम से ये मैं नहीं कहता, जो नहीं करते उनके लिए कह रहा हूं। जो कर रहे हैं वो हमारे सर के ताज में समझता हूं, याद रख लेना। लेकिन ये ताली एक हाथ से नहीं बजती है, सबको मिलकर के खड़ा होना पड़ेगा कि किस तरीके से हमारे बच्चे कामयाब हो, किस तरीके से हमारे बच्चे कामरान हो। देखिए ये कमेटी वाले हजरात हैं, अरे उनको क्या लेना है। कितने तो ऐसे होंगे उनका कोई बच्चा मदरसे में नहीं आता होगा, लेकिन दिन में सुबह में मदरसे में आना, उसके लिए लोगों के पास अपना हाथ फैलाना, लोगों के पास हाथ फैलाना, ये कमेटी वालों का काम भी कम नहीं है। जो कर रहे हैं उनको मालूम है कि किस तरीके से
کس طریقے سے سلامیں کی جاتی ہے، کس بنا پر کہ ان کے پاس جانا پڑتا ہے، کیا کیا سننا پڑتا ہے، ان کو بھی گاؤں والوں کو جواب دینا پڑتا ہے۔ تو سب مل کر کے اگر کھڑے ہو جائیں گے کہ بچہ بھی شوق سے کھڑا ہوگا، ماں باپ بھی، اور ماں باپ کے ساتھ ساتھ ہمارے مدرسین بھی، کمیٹی والے بھی، تو یقیناً ہمارا مستقبل کامیاب ہے۔ اور آج ضرورت ہے وقت کی، ہمارے اہل سنت والجماعت کا جو مستقبل ہے یہ ہمارے نونہار بچے ہیں، یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہی ہمارا مستقبل ہے۔ سنیت کو اگر مضبوط کرنا چاہتے ہو، سنیت کو اگر بچانا چاہتے ہو، تو ان بچوں کو علم دین سکھاؤ، اور سکھانے کے لیے بہت کچھ بتا دیا کہ کس کے پاس بھیجو۔ مجھے پوری تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ ایک آسان مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں اگر کسی ایسے انسان کے پاس جاؤں کہ جس کے پاس بینک میں یا مکان میں یا جیب میں 10 روپے نہیں ہے، اور میں اس سے کہوں کہ 10 لاکھ روپے دو، اس کے پاس ہے ہی نہیں، وہ دینا چاہتا ہے لیکن ہے نہیں، تو کہاں سے دے گا؟ ہے ہی نہیں اس کے پاس، وہ دینا چاہتا ہے لیکن کہاں سے دے گا؟ تو اب اسی مثال کو سامنے رکھو کہ جس کے پاس عشق رسول نہیں ہے، اس کے پاس آپ کا بچہ سیکھنے کے لیے جائے گا تو کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ جس کے پاس عشق رسول ہے ہی نہیں، محبت رسول ہے ہی نہیں، ایمان ہے ہی نہیں، وہ آپ کے بچے کو کیا سکھائے گا؟ آپ جو لینے کے لیے بھیج رہے ہو، جس کے پاس ہے نہیں وہ کہاں سے دے گا؟ پہلے ضروری ہے کہ اس کے پاس ہو، پھر دینے کا شوق ہو، جب دے گا۔ تو آج یہ نہ کہہ کر کے نکل جائے یہاں پڑھائی اچھی ہے، وہاں پڑھائی اچھی، ارے کیا اچھا ہے کیا برا ہے وہ علماء جانتے ہیں، کیا اچھا ہے کیا برا ہے وہ علماء جانتے ہیں۔ تو آپ صرف اتنا دیکھیے کہ عشق رسول کس کے پاس ہے، جس کے پاس ہے وہ دے پائے گا، جس کے پاس نہیں ہے وہ خاک دے گا، وہ کیا دے گا؟ تو آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ مدرسے قائم الاسلام میں اپنے بچوں کو بھیجیں۔ دیکھیے آپ کا اگر کوئی اختلاف کمیٹی والوں سے ہو، یا امام صاحب سے ہو، یا مدرسین سے ہو، تو وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن قسم خدا کی ہم جس وقت مدرسے میں جاتے ہیں، میں اپنی ذات کے لیے قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ اگر میرے دشمن کا بچہ بھی اگر میرے مدرسے میں آتا ہے تو وہ میرا بچہ ہے۔ مدرسین اختلاف نہیں رکھتے اس سے، مدرسین اختلاف نہیں رکھتے، آپ کا اختلاف دنیا کا اختلاف ہے، پیسوں کا ہے، دولت کا ہے، زمین کا ہے، مکان کا ہے، یا پھر انانیت کا ہے، تکبر کا ہے، گھمن کا ہے، کسی چیز کا آپ کا اختلاف ہے، اس کو اپنی جگہ پر چھوڑ دو۔ جب آپ کا بچہ آئے گا مدرسے میں آئے گا وہ ہمارا بچہ ہے، جب تک وہ کمپاؤنڈ میں داخل ہو گیا پھر وہ ہمارا بچہ ہے، اور اگر ہم اپنا بچہ اس کو نہیں سمجھتے تو ہمیں اللہ کے گھر جواب دینا پڑے گا، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چون لیا ہے دین کی رہبری کے لیے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اور آپ جانتے ہو کہ یہ آپ کے بچے آتے ہیں، دیکھنے میں اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن ان کا مقام جب آپ سمجھ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ طالب علم کا مقام کیا ہے۔ طالب علم جب گھر سے نکلتا ہے، گھر سے جب نکلتا ہے مدرسے کے لیے، فرشتے ان کے قدموں کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، فرشتے پر بچھا دیتے ہیں۔ طالب علم کے لیے دریا کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں،
اس لیے کہ آج طالب علم ہے، طالب علم کے لیے بچہ ہونا ہی ضروری نہیں۔ ابھی آپ نے سن لیا، مجھے تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ طالب علم آپ 80 سال میں 100 سال کی عمر میں بھی بن سکتے ہو۔ یہاں اگر آپ آئے ہیں کچھ سیکھنے کی غرض سے آئے ہیں تو ابھی آپ طالب علم ہیں۔ کچھ سیکھنے کی غرض سے، علم دین سیکھنے کی نیت سے یہاں آئے ہیں تو آپ طالب علم ہیں۔ اور طالب علم کا مقام یہ ہے کہ اگر ایک طالب علم کسی قبرستان سے صرف گزر جائے، پڑھنے کی بات نہیں ہے، ان کا قدم دیکھیں، اس کا مقام دیکھیے کہ صرف گزر جائے، پڑھنے کی بات نہیں، گزر جائے، اللہ تبارک و تعالی 40 دن تک پورے قبرستان والوں سے عذاب اٹھا لیتا ہے، صرف گزرنے کے بنا پر۔ آپ کے بچے کو آپ معمولی نہ سمجھیں، جب وہ دین کا علم سیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت اس کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، جب اپنے بچوں کو یہ مقام دینا آپ سمجھیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بچہ کیا ہے، اور آپ شوق سے بھیجیں گے۔ اور اگر مدرسے قائم الاسلام میں آپ کا بچہ آیا تو فائدہ کیا ہوگا؟ ارے آپ کے مرنے کے بعد وہ فاتحہ کے لیے آئے گا نہیں؟ چاہتے ہو کہ نہیں اس کے بعد فائدہ؟ مرنے کے بعد فائدہ چاہتے ہو یا نہیں چاہتے ہو؟ مرنے کے بعد اگر فائدہ چاہتے ہو کہ یہ فاتحہ کرے، یہ ایصال ثواب کرے، تو آپ کے بچے کو پھر قائم الاسلام میں بھیجے۔ ارے بچہ آپ کا آئے گا، پڑھے گا، تو پڑھنے سے کتنا فائدہ ہے، آپ کو کتنا فائدہ ہے۔ میں ایک واقعہ بیان کر کے جو حدیث پاک کی روح سے اس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا گزر ایک قبر کے قریب سے ہوا، ایک قبر کے قریب سے ان کا گزر ہوا، دیکھا کہ عذاب ہو رہا تھا، قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ چند منٹ کے بعد پھر واپس وہاں سے آئے تو دیکھا کہ اس قبر پر اللہ کی رحمت کی برسات کا نزول ہو رہا تھا۔ حالانکہ ہمارا تو ایمان عقیدہ ہے ارے کسی نبی کا قدم آ جائے قیامت تک عذاب نہیں ہو سکتا، لیکن یہ درس دینے کے لیے، ہمیں سبق سکھانے کے لیے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ ابھی عذاب ہو رہا تھا چند منٹ پہلے، ابھی تیری رحمت کی برسات نازل ہو رہی، وجہ کیا ہے، کس بنا پر یہ ہو رہا ہے؟ تو کہا کہ یقیناً یہ بندہ گنہگار، سیاکار، بدکار، پاپی تھا، ابھی آپ ادھر گئے، اس وقت جس وقت یہ مرا تھا تو اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑا تھا، بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا، وہ پھر پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد ابھی وہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہوا، مدرسے میں گیا، استاد نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا۔ اے عیسیٰ، میری رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جس کا بیٹا زمین کے اوپر مجھے رحمان کہے، جس کا بیٹا زمین کے اوپر مجھے رحیم کہے اور اس کی اولاد کو میں عذاب دوں، یہ میری رحمت نے گوارا نہیں کیا۔ اور بچے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بنا پر اس کی قبر سے عذاب اٹھا لیا اور رحمت کی برسات ہو رہی ہے۔ ارے وہ تو حضرت عیسیٰ کا امتی تھا، اور ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ مصطفیٰ جان رحمت کے امتی ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے امتی ہے۔ اور آپ کا بچہ کتنی مرتبہ بسم اللہ پڑھے گا، کتنی مرتبہ بسم اللہ پڑھے گا؟ آپ سوچئے کچھ دیر کے لیے، آپ بچوں کو بھیج رہے ہیں ایک رسمی طور پر اور رواج کے طور پر نہیں، شوق سے بھیجئے، ذوق سے بھیجئے، یہ آپ کی آخرت ہے، ان کا پڑھنا آپ کی نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ سیکھے گا، پڑھے گا، نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، ہر آخری قاعدے کے اندر کہے گا اللہم اغفر لی ولوالدی،
یا اللہ میری مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، ولی والدیہ، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ آپ ترجمہ سمجھئے کہ اللہم غفر لی ولی والدیہ، یا اللہ تم میری مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ پانچوں وقت آپ کے لیے وہ دعا کرے گا، کیا ایک وقت کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ تو یہ آپ کی اولاد کو سنوارنے میں آپ کو سب سے زیادہ ہمیں سہکار دینا پڑے گا، ہماری مدد کرنی پڑے گی۔ اور آپ چھوٹی چھوٹی بات میں شکایتیں لے کر کے آئیں گے تو اس سے کام نہیں چلے گا، اس سے کام نہیں چلے گا۔ آپ کے لیے اس دور میں اب بہت نازک وقت آ رہا ہے، بہت نازک سے نازک تر وقت آ گیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بھارت کی پوزیشن، آپ اپنی حالت دیکھ رہے ہیں، کس پوزیشن پر ہم لوگ ہیں۔ جو پہلے ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہہ دیا تھا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ آج وقت آ گیا، داستانوں سے مراد کیا ہے؟ عدالتوں میں، ارے عدالتوں میں فیصلے نہیں ہو رہے صحیح، سچی بات کہنے میں کوئی خوف نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں کہ ہمارا سننے والا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایسے وقت میں ہماری حفاظت ہمیں کرنا ہے، اور ہماری حفاظت اس وقت ہوگی کہ ہمارے پاس دین کا علم ہوگا، ہمارا سینہ صحیح معنوں میں خدا کے خوف کا گنجینہ اور محبت رسول کا مدینہ بن گیا۔ قسم خدا کی ہمیں کوئی مٹا نہیں سکتا، کوئی مٹا نہیں سکتا۔ ساری طاقتیں آ جائے ہمیں مٹا نہیں سکتی، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے سینے کے اندر خدا کا خوف ہو اور رسول اعظم کی سچی محبت ہو۔ اور سچی محبت آپ نے بھی سن لیا، دعوے تو سب کرتے ہیں، دعوے تو سب کرتے ہیں، لیکن دعوے میں سچا کون ہے؟ دعوے میں سچا کون ہے؟ وہی سچا ہو سکتا ہے جس کے ساتھ محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، وہ کہہ دے کہ یہ میرا ہے، وہ کہہ دے کہ یہ میرا ہے۔ ایک دنیاوی قصہ ہے، لیکن آپ کو مثال کے لیے میں سمجھاتا ہوں، لیلا مجنوں کا قصہ، مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کہ ایک مرتبہ اس لیلا کی والدی نے کہا کہ تو مجنوں کے اوپر اتنی دیوانی کیوں ہو گئی؟ تو نے کیا دیکھا؟ اس کے پاس کیا ہے؟ بہت لمبا پھیلا کر کے واقعہ نہیں، شارٹ کر دوں گا بالکل۔ تو اس نے کہا تو دیکھنا چاہتی ہے میرے مجنوں کو؟ کہ ہاں، کہ جاؤ ایک تشت کے اندر مٹھائی لے جاؤ، باہر جا کر کے اعلان کرو کہ جو مجنوں ہو وہ آگے آ جائے۔ لیلا نے اس کے لیے مٹھائی بھیجی۔ جب وہ داسی نے، باندی نے باہر جا کر کے اعلان کیا تو سبھی لوگ چلانے لگے، میں مجنوں، میں مجنوں، میں مجنوں۔ تو وہ داسی گھر کے اندر واپس چلی گئی کہ لیلا میں تو سمجھتا تھا کہ تیرا ایک مجنوں ہے، لیکن یہاں تو ہزاروں دعویٰ کرنے لگے، ہزاروں دعویٰ کرنے لگے، کون سچا ہے؟ تو اس وقت پھر کہا لیلا نے کہ جاؤ اب ایک تشت کے اندر چاقو لے جاؤ، چاقو لے جاؤ اور جا کر کے اعلان کرو جو مجنوں ہو وہ آگے آئے۔ لیلا نے اپنے مجنوں کے جسم کا گوشت کا ایک ٹکڑا مانگا ہے۔ جب ہاتھ میں چاقو دیکھا سب پیچھے ہٹنے لگے، جتنے دعوے دار تھے وہ سب پیچھے۔ اس کے بعد ایک دبلا پتلا انسان آتا ہے، کہتا ہے کہ میں مجنوں ہوں، اتنا بتا دے میری لیلا نے میرے جسم کے کس عضو کا، کس انگ کا ٹکڑا مانگا ہے۔ یہ نہیں کہا تو چاروں طرف سے ٹکڑے کاٹ کر کے دے دیے کہ میری لیلا کو یہ دے دینا۔ اس وقت لیلا کہتی ہے یہ ہے میرا مجنوں۔ تو آسان نہیں ہے، دعویٰ کرنا صرف منہ سے نہیں چلے گا،
दावा मुंह से होगा तो फिर वही बनावटी मजनुओं की तरह होगा, लेकिन अगर सच्चा और पक्का दीवाना बनना है तो फिर आपको कुर्बानियां देनी पड़ेगी, कुर्बानियां देनी पड़ेगी, वक्त की कुर्बानी देनी पड़ेगी, बच्चों को भेजना पड़ेगा, बच्चों को पाबंदी के साथ भेजना पड़ेगा, छोटी छोटी शिकायतों पर उलझना नहीं बल्कि और ज्यादा शौक और ज़ौक़ दिलाना पड़ेगा, ये मुदर्रिसीन के जज्बात को और बढ़ाना पड़ेगा, तब आपका मुस्तकबिल संवरेगा और आपका बच्चा आपकी नजात का जरिया उस वक्त बनेगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये चंद बातें आपके सामने पेश कर दी। बस यही कहने की गर्ज़ व गायत है कि हम सब मिल कर के, कमेटी वाले और बच्चों के वाली, मुदर्रिसीन और बच्चे, चारों ये तय कर लें कि हम मेहनत करेंगे, हम मेहनत करेंगे, हम मेहनत करेंगे, हम उसके लिए कुर्बानियाँ देंगे। जिसको दौलत दी है वो दौलत के ज़रिए, जिसके पास दौलत नहीं है वो चल फिर करके इसके लिए मेहनत करके, और वो भी ताकत नहीं रखता, बिस्तर में है, गरीब है, तो दुआएं दे करके। वो तो सब रखते हैं, दुआ देने के लिए ज़बान तो सभी के पास है, सब दुआएं कर सकते हैं, तो आप दुआ करें अहले सुन्नत वल जमात के तमाम इदारों के लिए, खुसूसन मदरसे कायमुल इस्लाम के लिए, कि अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब के सदक़े में, रहमतुल लिल आलमीन के सदक़े में, मुस्तफ़ा जाने रहमत के सदक़े में इन अहले सुन्नत वल जमात के तमाम इदारों को दीन दूनी रात चुगनी कामयाबी और कामरानी अता फरमाएँ। और जो हज़रात सखावत कर रहे हैं और कमेटी वाले हज़रात मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला दोनों जहां के अंदर उसका अजर अजीम अता फरमाए। और ये हमारे जो खिलते हुए फूल है, नौनिहार बच्चे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके इल्म में दीन बदीन ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की, कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, और एक दिन उनको अहले सुन्नत वल जमात का एक अजीम रहबर बना दे, और इस इदारे के ज़रिए चारों तरफ इस इदारे की खुशबू महकने लगे। आमीन सुम्मा आमीन।